بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی تجوید کلاس میں ہمارا سبق ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 10۔ نورانی قاعدے میں آنے والی تختی نمبر 10 میں جو عنوان ہے وہ ہے سکون یعنی جزم۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جزم کو حل کر لینا ہے کہ جزم کسے کہا جاتا ہے اور جزم کے کیا کانسیپٹ ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ ہم نے جزم کے جو 3 کانسیپٹ ہیں انہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر بند کر دیا ہے اور وہ محفوظ کر کے اپنے چینل پر چڑھا دی ہے۔ ہمارے پرانے دیکھنے والے جو ہیں انہوں نے یقیناً ہمارا وہ سبق دیکھا ہوگا۔ آج میں جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آج کے سبق کی مشق کرنے سے پہلے آپ جزم کے ان 3 کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تاکہ آپ کو آج کے سبق میں جو ہم نے جزم کے حروف پر جو مشق کرنی ہے اس میں آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو پھر بھی ہم آپ کو مختصراً تھوڑا سا یہاں جزم کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ سوال ہے جزم کیسا ہوتا ہے؟ جواب مڑا ہوا۔ تو جزم کا جو سائن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے جیسے با پر لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، اسی طرح تا کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان پر جو یہ سائن بنا ہوا ہے یہ جزم کا سائن ہے۔ اور عرب کنٹریز کے اندر جو نسخے ہوتے ہیں قرآن کریم کے یا اسی طرح عربی کے جو نسخے ہوں گے قاعدے وغیرہ کے، ان میں جو جزم کا سائن بنا ہوتا ہے وہ ذرا سرکل ٹائپ کا یعنی گول سائن ہوتا ہے۔ تو یہ جزم کے 2 سائن مشہور ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ان کا تعارف کروایا۔ بہرحال دوسرا سوال ہے کہ جزم والے حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جزم والے حرف کو کہتے ہیں ساکن، یعنی جزم سکون سے ہے۔ اگر جزم کسی حرف پر آ جاتی ہے تو اس حرف کو ساکن یعنی سکون والا بنا دیتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جزم والا حرف صرف 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی پچھلے حرف سے مل کر، یعنی جزم والا حرف اپنی ادائیگی میں پچھلے والے حرف کا محتاج ہے، اس کے ساتھ مل کر ہی اس کی ادائیگی ممکن ہوگی، اکیلے آپ جزم والے حرف کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جزم جب بھی آئے گی حرف کے اوپر آئے گی، کبھی بھی حرف کے نیچے نہیں آئے گی جزم، اور جزم جس حرف پر آئے گی اس حرف کو ساکن کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اور جزم والا حرف ہمیشہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ تو اب ہم ذرا اس کی جو ہے تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، اور مشق کے اندر آپ ایک بات کو سمجھیے گا کہ حروف قلقلہ اور حمزہ ان 2 کو چھوڑ کر، یعنی حروف قلقلہ کے جو 5 حروف ہیں اور اسی طرح حمزہ کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی حروف تہجی کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان میں سے جس پر بھی جزم آئے گی آپ نے اس حرف کو آرام، سکون اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر حروف قلقلہ پر جزم آ جائے یا حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو ان کے ادا کرنے کے اندر ذرا ان کا جو کانسیپٹ ہے، جو ان کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ حروف قلقلہ پر اگر جزم آتی ہے تو آپ نے اس کو ہلا کر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور اگر حمزہ کے اوپر جزم آئے گی تو آپ نے اس کو ذرا جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ اور باؤنسنگ ساؤنڈ کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ہم ان کو پڑھتے جاتے ہیں جزم والے حروفوں کو اور ساتھ کے ساتھ ان کی مشق بھی کرتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ تو با چونکہ حروف قلقلہ میں سے تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ اب، اب، اب۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، 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 اس۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، 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 اج۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، 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 اح۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، 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 اخ۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، 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 اد۔ تو حروف قلقلہ کے جو حروف ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے انہوں نے اس کو بلو کلر میں لکھ دیا ہے،
تو نیلے کلر میں جتنے بھی آپ کو حروف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے با ہے، جیم ہے، دال ہے، اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں، 2-3 حروفوں کو یہاں ہم نے مشق میں کر لیا، تو یہ حروف قلقلہ ہیں۔ تو ہم نے جہاں پر بھی حروف قلقلہ پر جزم کو ادا کیا تو ذرا جھٹکے کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں جب وہاں پر ہم جزم کو ادا کر رہے ہیں تو سکون کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں حمزہ ذال زبر ار، حمزہ ذال زیر ار، حمزہ ذال پیش ار تو یہ آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ جزم حروف قلقلہ اور حمزہ کے علاوہ جب بھی کسی حرف پر آئے گی تو اس حرف کو ہم نے نرمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہے جزم کا سبق جو ہم نے آج کے کچھ الفاظوں پر جزم کی مشق کی۔ باقی کے جو الفاظ ہیں ان پر آپ اسی طریقے کے ساتھ مشق کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اس کو جزم کو یعنی سکون کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔